اللهم صل على سيدنا محمد. خبر روایت کی مختلف تقسیمات ہیں. پہلی جو تقسیم ہے وہ من حیث المنتہا، اس کی انتہا کہاں پر جا کر ہوتی ہے، یعنی آخر میں کا تذکرہ ہے اور کن کا قول ہے یا فعل ہے. اس کے اعتبار سے اس کی مختلف اقسام بنتی ہیں. 3 اقسام ہیں: مرفوع، موقوف، مقطوع. آخر کا مطلب یہ کہ جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو شروع سے شروع ہوتی ہے، ہم سے لے کر ہمارے استاد اوپر تک جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر وہ سند مکمل ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، یا پھر صحابی تک جا کر بعض بات ختم ہو جاتی ہے، بعض بات تابعی تک. اس میں والحدیث الذی ذکر فیہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فعلہ او تقریرہ، جس حدیث میں جب ہم سمجھ شروع کرتے ہیں کہ حدثنا فلان عن فلان عن فلان، آخر میں جا کر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا، یا فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا، آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر بات پہنچے اور ان کا ارشاد ہو، ان کا فعل ہو، ان کی تقریر ہو، یہ مرفوع حدیث ہے. مرفوع. دوسری یہ کہ والحدیث الذی ذکر فیہ قول الصحابی و فعل و تقریر، یہاں سے سند جب اوپر جاتی ہے تو اوپر جا کر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ قال، آگے جو بھی بات ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ تک جا کر سند ختم ہو گیا، اور آگے ان کا فعل، ان کا ارشاد ہے یا ان کا کوئی فعل ہے، اس کو موقوف کہا جائے گا. یہ حدیث عبداللہ ابن عباس تک موقوف ہے یا موقوف حدیث ہے. تیسری ہے والحدیث الذی ذکر فیہ قول تابعی او فعلہ او تقریرہ، جس میں تابعی کا قول یا فعل تقریر وغیرہ سے کرے، جسے ہم سے اوپر سند کو فلان یا حدیث بیان کو فلاں سے فلاں سے حسن بصری رحمہ اللہ تک ختم ہو جائے اور آگے حسن بصری رحمہ اللہ کی ارشاد سے بنائے گا انہوں نے ایسا کام کیا ہے. یہ تابعی کا قول ہے یا فعل ہے تو اس کو مفعول کہا جائے گا. مفعول مطلب اس سے اس کو کاٹ دیے گئے، مطلب یہ اوپر کی حدیث نہیں ہے، تابعی تک ہے ان کا ارشاد ہے مفعول. نیچے اس کی انہوں نے مزید تعریف کی ہے تھوڑا. یہ تو متن میں تو اصل میں بہت آسان الفاظ میں ابتدائی طلباء کے لیے، نیچے انہوں نے تھوڑا اصطلاح تو اصول حدیث کی اصطلاحات ہیں اس کے مطابق ذرا بہترین جامع تعریف کی ہے. تو لوگ یہ معنی بیان کر رہے ہیں کہ رفع سے اس میں مفعول ہے، مرفوع. وضع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پست کرنا، رفع کا مطلب بلند کرنا. یہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اوپر تک جاتی ہے اور اس کا مقام بلند ہے، اس وجہ سے اس کو مرفوع کہا جاتا ہے. اصطلاحی تعریف کیا کہ جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت دی گئی ہو، چاہے وہ قول ہو یا فعل ہو یا تقریر یا صفت ہو. شرح کر رہے ہیں اس تعریف کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے کوئی بات کہی جا رہی ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، قول یا آپ نے ایسا کام کیا ہے، فعل یا آپ کے سامنے ایسا کام ہوا ہے اور آپ نے اس پر تائید کی ہے، تقریر یا آپ کی صفات بیان ہو رہی ہیں، آپ کو یا مبارک وغیرہ. یہ جو نسبت کرنے والی ہیں وہ صحابی ہیں یا کوئی اور نیچے کے راوی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے اس کو بیان کر رہے ہیں. یہ مرفوع حدیث ہے کہ درمیان میں سند ساری متصل ہو یا نہ ہو. لہٰذا اس مرفوع کے اندر موصول بھی شامل ہے جس میں سند ساری متصل ہوتی ہے، مرسل جس میں آخر سے ثابت کا واسطہ نہیں ہوتا، تابعی ذکر کر رہا ہوتا ہے، منقطع وغیرہ جس میں درمیان سے راوی کٹے ہوئے ہوں. یہ حقیقت میں اس بارے میں مشہور ہے کہ مرفوع حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا جائے، چاہے اس کی سند جو ہے وہ پوری متصل ہو یا بیچ میں راوی چھوٹے ہوئے ہوں، تو اس سے فرق نہیں پڑے گا، یہ حدیث مرفوع ہو. اس کی تعریف سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس کی 4 قسمیں بنتی ہیں: مرفوع قولی، مرفوع فعلی، مرفوع تقریری، مرفوع وصفی. مرفوع قولی کی مثال دے رہی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا، قال کہنے کا مطلب آپ نے یہ ارشاد فرمایا، آپ کا قول ہے. فعلی کی مثال فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا. تقریری کی مثال فعل بحضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کذا ولا یروى انکارہ
مثال کرتے ہیں آپ کی موجودگی میں ایسا کام کیا گیا اور آپ نے اس کے اوپر کوئی تغیر نہیں کی، انکار نہیں کیا، تو مطلب کہ آپ کی تائید اس کو حاصل ہوگی یہ کام تقریر مرفوع تقریری مرفوع وصفی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، آپ کے اخلاق بہت اچھے تھے، یہ آپ کے وصاف بیان ہو رہی جی اور موقوف کی طرح اسی طرح تفسیر بیان کر رہے ہیں. لغوی معنی یہ وقف سے نکلا ہے، مفعول کا صیغہ ہے، ایک راوی نے اس حدیث کو صحابی تک ٹھہرا دی ہے اور آگے پھر اوپر تک باقی سند کو اوپر تک نہیں لے گیا، ایک جگہ تک ٹھہرانے کی وجہ سے اس کو موقوف کہا جاتا ہے. اور اس طرح تعریف وہی ہے کہ صحابی کی طرف نسبت ہو، قول ہو یا پھر وہ تقریر ہو. شرح و تعریف یہ آسان ہے کہ صحابی کی طرف یا صحابہ کرام کی جماعت کی طرف کوئی بات منسوب ہو، قول ہو یا پھر تقریر ہو، سند متصل ہو یا نہ ہو. اس میں موقوف قولی کی مثال ہے قال علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حدث الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں کے سامنے ایسی حدیث بیان کرو جن کو جانتے ہوں، ایسی عجیب و غریب نہ بیان کرو کہ جن کو لوگ اجنبی سبق سمجھ کر اللہ اور اس رسول کی تکذیب کر دیں. علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ یہ موقوف قولی ہے. موقوف فعلی کی مثال ہے امام بخاری فرماتے ہیں اما ابن عباس وهو متیمم، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے امامت کی حالانکہ انہوں نے تیمم کیا تھا. یہ ان کا فعل ہے، صحابی کا فعل ہے موقوف فعل. موقوف تقریری جیسے کوئی تابعی یہ کہتا ہے فعلت کذا امام احد الصحابہ ولم ينكر علی، کہ فلاں صحابی کے سامنے میں نے ایسا کام کیا انہوں نے مجھ پر نکیر نہیں کی، مطلب یہ صحابی کی اس کو تائید حاصل ہوگی کہ کوئی موقوف تقریری. شاید کہ صحابی اور تابعی کی جو اقوال افعال وغیرہ ہیں ان پر بھی حدیث کا اطلاق ہوتا ہے اور عام حالت میں، لیکن جب کہا جاتا ہے کہ جو نا وہ حدیث کی کتاب ہے یا حدیث میں آیا ہے تو مطلب اس سے مراد جب مرفوع حدیث ہی ہوتی ہے، جو صحابی یا تابعی والی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی حدیث کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات اس پر اثر کا زیادہ تر اطلاق ہوتا ہے کہ یہ آثار میں صحابہ کے آثار ہیں، تابعین کے آثار ہیں، اثر میں آئے. اور بعض اوقات حدیث کا بھی اس پر اطلاق کر دیتے ہیں، تو حدیث عام ہے اور سب کو شامل ہے. لیکن جہاں پر کسی کو مطلب بتانا ہو، سمجھانا ہو، مطلق حدیث کہہ کر اگر آپ بات کریں گے تو سامنے والا یہ سمجھے گا کہ یہ مرفوع حدیث مراد ہے. اس میں پھر یہ کہ سامنے والا اگر غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے گا تو اس کو پھر آپ کو وضاحت کرنی پڑے گی کہ یہ جو حدیث ہے یہ موقوف حدیث ہے یا مقطوع ہے، صحابی کا قول ہے، تابعی کا قول ہے، تاکہ پوری بات واضح ہو جائے. مقطوع کے بارے میں بھی اسی طرح تعریف انہوں نے کی ہے کہ قطع سے وصل کی ضد ہے، مطلب سند کو ایک جگہ تک جا کر کاٹتی ہے، اوپر نہیں. اور اس تعریف اور اس کی شرح وہی ہے کہ تابعی کی طرف نسبت ہو یا تبع تابعین کی طرف نسبت ہو، اس کو بھی مقطوع کہہ دیتے ہیں. مقطوع جو ہے یہ منقطع کے علاوہ ہے. ایک آگے قسم ہم پڑھیں گے منقطع وہ الگ ہوتی ہے. منقطع کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی سند پوری نہیں ہے، متصل نہیں ہے، درمیان سے راوی گرا ہوا ہے. مقطوع ہوتا ہے کہ وہ جو متن ہے وہ تابعی کے قول ہے یا تبع تابعی کے قول ہے. منقطع یہ سند کی صفت ہے اور مقطوع جو ہے یہ متن کی صفت ہے. اس کو دونوں کو الگ کرنا چاہیے، اس میں لوگ مکس کر دیتے ہیں. اچھا، تو بعض اوقات سند متصل ہوتی ہے، تابعی تک پورے راوی موجود ہیں، کوئی راوی پورا نہیں ہے، تو یہ منقطع نہیں متصل ہے. لیکن تابعی کا قول ہے تو لہٰذا یہ مقطوع ہے. اس کی پھر قولی بھی ہے، فعلی بھی ہے. اس کی مثال دے رہے ہیں قولی کی. حسن بصری رحمہ اللہ نے بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں ارشاد فرمایا صلی علیہ بدعتہ، تم اس کے پیچھے نماز پڑھ لو، اس کی جو بدعت ہے اس کا وبال خود اسی کے اوپر ہی ہے، تمہارے اوپر بھی اس کا وبال نہیں آئے گا. یہ ان کا قول ہے، تابعی کا قول ہے. اور مقطوع فعلی کی مثال ہے کان مسروق یرخی الستر بینہ و بین اہلہ یقبل علی صلاتہ ویخلیہم ودنیاہم، کہ وہ اپنے اور گھر والوں کے درمیان
پردہ لٹکا لیتے تھے اور پردے کے پیچھے نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، دنیا والوں سے وہ الگ ہو جاتے تھے. یہ ان کا فعل ہے، مسروق تابعی ہے، تابعی کا فعل اس میں بیان کیا گیا. ہاں تقریر ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی تقریر کی اتنی ویلیو نہیں ہے. مطلب تابعی کے سامنے کوئی کام ہوا ہو، انہوں نے نکیر نہیں کی ہو. تابعین کا جو ہے نا وہ اس زمانے میں مطلب بہت سارے ایسے لوگ بھی آ گئے تھے جو بدعات میں مبتلا تھے اور مطلب برائیوں. صحابہ کے بارے میں تو یہ ہے کہ صحابی کوئی غلط کام کو دیکھ کر اس پر وہ چپ نہیں رہ سکتا، لازمی اس پر نکیر کرے گا. صحابہ کرام جو ہے وہ غلط سے خود محفوظ تھے اور اپنے سامنے غلطی ہونے بھی نہیں دیتے تھے. لیکن تابعین کے زمانے میں ایسی بات نہیں ہے. تابعین میں مطلب جو بڑے بڑے علماء ہیں، محدثین ہیں، حسن بصری رحمہ اللہ وغیرہ، وہ تو مطلب مجھے نزدیک ہے کہ تابعین کے اندر ہی کچھ ایسے لوگ بھی آگے تھے مطلب جنہوں نے صحابہ کرام کی زیارت تو کی، لیکن ان کے اعمال کمزور تھے. ان کے سامنے اگر کوئی کام ہوا ہے غلط، انہوں نے اس پر خاموشی اختیار کی ہے تو وہ کوئی دلیل نہیں بن جاتی، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. یہ دوسری تقسیم ہے خبر واحد کی. عدد روات، راویوں کی تعداد کے اعتبار سے اس میں 3 قسمیں بنتی ہیں: مشہور، عزیز، غریب. مشہور هو الحدیث الذي لا يقل رواته عن ثلاثة روات في كل طبقة. ہر زمانے میں 3 سے کم راوی نہیں ہے، ہر زمانے میں 3 یا 3 سے زیادہ راوی ہیں لازم. یہ مشہور حدیث ہوتی ہے، بڑی مشہور ہے، مطلب بڑی تعداد اس کو روایت کرنے والی. لیکن اتنی بڑی تعداد نہیں ہے جتنی متواتر میں ہوتی ہے، اس سے کم 3 یا 3 سے زیادہ ہے، لیکن اتنی بڑی تعداد نہیں ہے جو متواتر میں ہوتی ہے. تو یہ والی حدیث مشہور ہوتی ہے. عزیز، جس میں ہر زمانے میں 2 سے راوی کم نہ ہو، ہر زمانے میں 2 کم از کم لازم ہو، کہ 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اس کو عزیز کہا جاتا ہے. غریب وہ حدیث ہے جس میں کسی نہ کسی طبقے میں ایک راوی ہو متفرد ہو روایت کرنے میں، تو یہ غریب ہو. چاہے باقیوں میں زیادہ بھی ہو، لیکن ایک جگہ بھی اگر ایک راوی آ گیا تو بس وہ حدیث غریب بن جاتی ہے. غریب کا مطلب وہ نہیں ہے جو اردو میں ہم کہتے ہیں مطلب یہ بندہ غریب ہے بس اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ حدیث سے غریب کا مطلب نہیں کہ حدیث کمزور ہے بس اس کی کوئی اہمیت نہیں، ایسا نہیں ہے. غریب کا مطلب اگر راوی اس کو کم ہے، لیکن وہ راوی اگر ایک راوی سے کا ہو تو وہ حدیث بالکل صحیح ہوتی ہے اور وہ قابل استدلال ہوتی ہے، حجت ہوتی ہے. بعض لوگ جو ہے نا وہ ایسے عوام میں کہتے ہیں کہ یہ تو حدیث غریب ہے، اس میں ترمذی میں لکھا ہوا ہے حدیث غریب لگتا ہے. تو عوام سمجھتے ہیں کہ غریب کا مطلب ہے کہ یہ کمزور ہے، ضعیف ہے، مطلب اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں. تو مشہور، عزیز اور غریب یہ 3 قسمیں ہو گئی ہیں تعداد کے اعتبار سے. یہ خبر واحد کی 3 قسمیں. تو اس میں مشہور کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ لغوی معنی ہے شہرت الامر، اعلن تو کسی بات کا اعلان کرنا، ظاہر کرنا، اس سے نکلا ہے. یہ بہت ظاہر ہوتی ہے تو اس کو مشہور کہا جاتا ہے، یہ واضح ظاہر. اصطلاحی تعریف کیا ہے کہ ہر زمانے میں 3 یا 3 سے زیادہ راوی ہوں، لیکن تواتر کی حد تک نہ پہنچ جائے. اس کی مثال دی ہے ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه. پھر اس کے درمیان میں ایک اور اصطلاح آگے یہ مستفیض، اس کو چھوڑ دیں، بڑی کتابوں میں آگے پڑھیں گے. پھر عزیز کے بارے میں کہتے ہیں عزیز عز یعز قل یقل سے اس کے راوی تھوڑے سے کم ہے، یا پھر یہ کہ ایسی احادیث کم ہے جن کے راوی ہر زمانے میں 2 ہوں. اس میں کہتے ہیں کہ 2 سے کم نہ ہو، 2 لازمی ہو، 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کسی زمانے میں. مصنف تک پہنچتے ہیں. امام بخاری نے جب حدیث یہ کتاب میں لکھی تھی تو اس سے پہلے جتنے زمانے گزر گئے، زیادہ تر مطلب جو پرانی کتابیں ہیں بخاری مسلم اس میں 3 زمانے بنتے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین. لیکن اگر کوئی کتاب بعد میں لکھی گئی ہے اور اس میں ان کی اپنی صنعت ہے، پھر اس میں ان کی صنعت کے اندر جتنے راوی ہیں، جتنے واسطے ہیں، ہر واسطے میں ہر زمانے میں تو یہ 2 سے زیادہ راوی مشہور ہوتی ہے، 3 سے زیادہ راوی. غریب کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لغوی معنی صفت مشبہ ہے، منفرد کے معنی میں ہے. یا پھر لغوی میں غریب اسے کہتے ہیں جو اپنے اقارب سے دور ہوتا ہے، مسافر، اجنبی. اور اصطلاح میں جس کی روایت میں کوئی ایک راوی منفرد ہو، یہ تو ہر زمانے میں ایک راوی ہے، یا پھر باقیوں میں زیادہ ہے، لیکن ایک زمانے میں ایک زمانے میں ایک راوی ہے.
اسی جگہ بھی جا کر اگر راوی ایک رہ جائے اسی زمانے میں شروع میں درمیان میں آخر میں اس کو حدیث غریب ہو جاتا ہے. شرح میں کہتے ہیں کہ ایک شخص روایت کر رہا ہو، چاہے ہر طبقے میں ایک شخص ہے یا پھر بعض طبقات میں ایک ہے یا پھر ایک طبقے میں ایک ہے، تو سب فرقوں میں ایک کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو ہم غریب شمار کریں گے. اس غریب کو ایک اور نام بھی ہوتا ہے فرد. اس فرد کی دو قسمیں ہیں، فرد مطلق، فرد نسبی. غریب کی بھی پھر دو قسم بن جاتی ہیں، غریب مطلق، غریب نسبی. تفصیل بڑی کتابوں میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. خبر روایت کی تقسیمات شروع ہوئی تھی. ایک تقسیم آپ نے پڑھی ہے منتہا کے اعتبار سے، دوسری تقسیم ہے عدد روات کے اعتبار سے، اور آگے تیسری جو تقسیم ہے یہ تھوڑا لمبی ہے. خبر الواحد من حیث اوصافی، اس کی صفات کے اعتبار سے اس کی تقسیم ہے. تو اس میں 16 قسمیں بن رہی ہیں. صحیح لذاتی، حسن لذاتی، ضعیف، صحیح لغیری، حسن لغیری، موضوع، متروک، شاذ، محفوظ، منکر، معروف، معلل، مضطرب، مقلوب، مصحح، مدرج. پہلے 16 کے نام ذکر کیے ہیں، پھر آگے سب کی تعریف آئے گی. سب سے پہلے صحیح لذاتی ہے، اور اس کی تعریف یہ ہے کہ ایسی حدیث الذی یکون راوی عادلا، کہ جس کے جو راوی ہے نا وہ اس کے اندر پوری جو صحیح لذاتی ہے نا اس کے اندر 5 صفات ہوتی ہیں، 5 شرائط ہوتی ہیں. ایک یہ کہ اس کا راوی عادل ہو، عدالت کی آگے تعریف بیان کریں گے اس میں نیچے شرح میں شاید. تام الضبطی، دوسرا یہ کہ جو راوی ہے وہ تام الضبط ہو، مطلب اس کا حافظہ بالکل مضبوط ہو، حافظہ کمزور نہ ہو. عدالت میں جو ہے نا اس میں سچا ہونا اور نیک ہونا، تقویٰ وغیرہ یہ چیزیں شامل ہیں کہ وہ فاسق نہ ہو، بدعتی نہ ہو، غلام نہ ہو. تام الضبط بھی ہے کہ حافظہ اس کا مضبوط ہو، حافظہ کمزور نہ ہو، بولنے والا غلطی کرنے والا نہ ہو. اور تیسری شرط یہ کہ اس حدیث کی سند متصل ہو، ساری راوی اوپر سے نیچے تک سارے پورے ہوں، کوئی راوی بیچ میں سے گرا ہوا نہ ہو. چوتھی یہ کہ ولا یکون شاذا، وہ حدیث شاذ نہ ہو. شاذ آگے انہی اقسام میں سے ایک قسم آ رہی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ حدیث کے جو راوی ہے وہ کسی اور سکا راوی کی مخالفت نہ کر رہا ہو. اور پانچویں شرط یہ ہے کہ معلل نہ ہو. معلل کی آگے سی 16 کے سامنے آ رہی ہے کہ جس میں کوئی علت مطلب کمزوری ہے، کوئی باریک کمزوری پائی جاتی ہے جو واضح نظر نہیں آتی. ماہرین جو ہوتے ہیں وہی اس کو پہچان سکتے ہیں. ایسی باریک کمزوری اس کے اندر کوئی نہ پائی جائے. یہ 5 باتیں جس حدیث کے اندر پائی جائیں گی وہ صحیح لذاتی ہوگی، یہ سب سے مضبوط حدیث ہوگی. خبر روایت، ایک تو خبر متواتر ہے وہ سب سے اہم ہے، کرتی ہو جائے گی. خبر روایت میں سب سے مضبوط حدیث یہ صحیح لذاتی ہے. جیسے کہتے ہیں نا بخاری میں، مسلم میں ساری صحیح حدیث ہے، وہ ساری صحیح لذاتی والی حدیث ہوتی ہے. ان میں یہ 5 شرائط ہوں. نیچے تشریح میں دیکھیں شرط التعریف، یہ جو تعریف ہے یہ ایسے امور پر مشتمل ہے کہ ان کا ہم تھوڑا سا وضاحت کریں گے. ان سب کا پایا جانا ضروری ہے تاکہ حدیث صحیح ہو. اس میں ایک اتصال سند ہے، ایک عدالت روات ہے، ایک ضبط روات ہے، ایک عدم شذوذ ہے، ایک عدم علم ہے. 5 چیزیں. اتصال سند کا مطلب ہے کہ ہر راوی نے دوسرے راوی سے براہ راست حدیث سنی ہو، حاصل کی ہو، بیچ میں کسی کا واسطہ چھوڑا ہوا نہ ہو، پھر اسے آپ تک ساری سند پوری ہو. عدالت روات کا مطلب یہ ہے کہ جو راوی ہے نا وہ مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، فاسق نہ ہو اور خلاف مروت کام، گھٹیا کام نہ کرتا ہو. اور ضبط روات کا مطلب یہ ہے کہ راوی جو ہے نا وہ اس کا حافظہ بالکل مضبوط ہو، اچھے طریقے سے اس نے حدیث کو یاد کیا ہو اور آگے اچھے طریقے سے اس کو پہنچایا ہو، بھول نہ گیا ہو، غلطیاں نہ کرتا ہو. جب لکھا ہے تو لکھنے کے جو اصول ہے آگے آپ پڑھیں گے، اس نے اچھی طرح لکھا ہو، صحیح اس کو پھر نقل کیا ہو، مطلب پروف ریڈنگ دوسری کتابوں کے ساتھ اس کو ملا کر دیکھا ہو کہ اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے، پھر آگے صحیح طرح پہنچایا ہے. عدم شذوذ کا مطلب ہے کہ اس میں جو راوی ہے وہ ثقہ
راوی کی مخالفت نہ کر رہا ہو. جب یہ جس حدیث کو بیان کر رہا ہے وہی حدیث کسی اور سے کا مضبوط راوی نے روایت کی ہے، لیکن یہ والی اس کی حدیث اس کے خلاف ہے، الفاظ کا اس میں فرق ہے یا اور کوئی ایسا مسئلہ ہے، یہ جو راوی ہے اس کی حدیث شاذ کمزور ہو جائے گی. حدیث شاذ نہ ہو. اور عدم علت کا مطلب یہ ہے کہ حدیث معلول نہ ہو. معلول میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی پوشیدہ کمزوری ہوتی ہے جس کی وجہ سے حدیث کی صحت میں فرق آ جاتا ہے، ظاہری طور پر وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، ماہرین اس کو پہچانتے ہیں. تو اب اس تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر 5 شرائط ہونی چاہیے صحیح حدیث کے اندر: اتصال سند، عدالت روات، ضبط روات، اور عدم علت، عدم شذوذ. ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی اگر مختل ہو، مطلب اس میں مدوری ہو اس کی، تو اس حدیث کو پھر صحیح نہیں کہا جائے گا. مطلب ایک شرط بھی اگر ان میں سے نہیں پائی جا رہی تو وہ حدیث صحیح لذاتی نہیں رہے گی. یہ پہلی قسم ہوگی. دوسری قسم ہے حسن لذاتی. کہتے ہیں کہ وہ الحدیث الذی خف ضبط احد رواته، اس کے جو راوی ہے نا ان میں سے کسی ایک راوی کا ضبط کمزور ہو، ہلکا ہو، مطلب اس کے حادثے میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، کبھی کبھار بھول جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن توفرت ہی سائر شروط صحیح لذاتی، باقی جو صحیح لذاتی کی شرائط ہیں 4 وہ ساری اس کے اندر پوری ہوں. راوی عادل بھی ہے اور سند متصل ہے اور عدم شذوذ، عدم علت، باقی 4 شرائط پوری پائی جا رہی ہیں. ضبط میں یہ ہے کہ ایک آدھ راوی کا ضبط تھوڑا سا کمزور ہے، یہ حسن لذاتی ہوتی ہے، اس کا مرتبہ صحیح سے کم ہوتا ہے. نیچے اس کے بارے میں کہتے ہیں، اس کی تعریف آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں: وہ متصل سنده بنقل العادل الذي خف ضبطه عن مثله لا منتهى من غیر شذوذ ولا علت. ایسی حدیث جس کے ساتھ متصل ہو اور اس میں راوی نقل کرنے والے عادل ہوں لیکن ضبط ان کا کمزور ہو اور شاذ نہ ہو اور علت نہ ہو، یہ حدیث حسن لذاتی کہلائے گی. اور تیسری قسم ہے ضعیف. یہ وہی جو صفات شرائط بیان کی ہیں 5 صحیح حسن کے اندر، وہ شرائط اس میں نہیں پائی جا رہی. مطلب ضبط کے علاوہ کوئی اور شرط اگر نہیں پائی جا رہی، ایک بھی یا 2-3 شرطیں نہیں پائی جا رہی، یہ حدیث صحیح ہو جائے گی. مطلب راوی جو ہے وہ عادل نہیں ہے تو حدیث صحیح ہے، اور سند متصل نہیں ہے، منقطع ہے، بیچ میں راوی گرا ہوا ہے تو حدیث صحیح ہے. اگر شاذ ہے تو صحیح ہے، معلل ہے تو تب بھی صحیح ہے. جس میں حدیث صحیح والی شرائط نہ پائی جائیں وہ حدیث صحیح ہو جائے. پھر انہیں سے 2 اور قسمیں نکل آتی ہیں: صحیح لغیری اور حسن لغیری. حسن لذاتی آپ نے پڑھ لی ہے، وہی حدیث جو حسن لذاتی ہی ہے جس کے راوی میں حافظہ کمزور ہے، باقی شرائط پوری ہیں. اس کی جب سند متعدد ہو، مطلب کئی دوسرے راویوں نے بھی اسی روایت کو ذکر کیا ہو اسی طرح، تو وہ حدیث پھر صحیح کے مرتبے پر تک پہنچ جاتی ہے باقی سندوں کو ملانے کی وجہ سے. لیکن ملانے کی وجہ سے پہنچی ہے تو اس لیے صحیح لغیری ہے، غیر کی وجہ سے یہ صحیح بنتی ہے، اصل کے اعتبار سے یہ صحیح نہیں تھی. حسن لغیری میں یہ ہوتا ہے کہ ضعیف حدیث جو آپ نے پڑھا ہے جس میں باقی شرائط نہیں ہے، وہ اگر متعدد سندوں سے مروی ہو، کئی سندیں ہمارے پاس آ گئی ہیں اس حدیث کی، ان سب کو ملا کر جو ہے نا اس کو تھوڑی سی قوت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ حسن لغیری کے مرتبے تک پہنچ جاتی ہے. صحیح لغیری جو ہے وہ صحیح لذاتی ہی سے کم ہے، حسن لذاتی سے اوپر ہے. اور جو حسن لغیری ہے وہ حسن لذاتی سے تو کم ہے، صحیح سے اوپر ہے. نیچے دیکھیں تعریف آخر لصحیح لغیری. صحیح لغیری کی ایک اور تعریف اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں کہ حسن لذاتی ہی اذا روی من طریق آخر. ایک سند تو یہ آپ کے پاس تھی پہلے جس کی وجہ سے آپ نے اس کو حسن لذاتی کہا ہے کہ راوی کا حافظہ کمزور ہے. اگر یہی والی حدیث ایک اور سند کے ساتھ بھی ہمیں مل گئی ہے اور وہ سند بھی اس کی مثل ہے جیسے ذرا کبھی ہے، تو اس کی وجہ سے اس حدیث کو تقویت مل جائے گی. مطلب دوسری راوی نے بھی یہی حدیث بیان کی ہے اور الفاظ دونوں کے ایک جیسے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو راوی تھا ہمارا کمزور حافظے والا، اس سے غلطی نہیں ہوئی اس حدیث میں، اس کے الفاظ اس نے صحیح روایت کر دی ہیں. تو اب یہ حدیث اوپر تک صحیح تک پہنچ گئی ہے لیکن لغیری ہی ہے کیونکہ
اصل جو ہمارے پاس پہلی سند تھی اس کی ذات کے اندر صحت نہیں تھی، اس میں تھوڑی کمزوری تھی، دوسری کو ساتھ ملانے کی وجہ سے اس میں صحت آ گئی ہے، تو یہ صحیح لغیری ہے۔ تو یہ صحیح لغیری جو ہے نا، اس کا مرتبہ حسن لذاتی سے اوپر ہے، صحیح لذاتی سے کم ہے۔ حسن لغیری کی تعریف نیچے بیان کی ہے کہ الضعیف اذا تعددت طرقہ، ضعیف حدیث جو ہے نا جس کے اندر شرائط نہ ہو، مطلب راوی عادل نہیں ہے یا سند کے اندر انقطاع ہے یا شاذ ہے، اس کی جب کئی طرق سے کئی سند کے ساتھ وہ ہمارے سامنے آ جائے تو اس کی جو کمزوری ہے وہ پھر دور ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ کہ اگر راوی فاسق ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹ والی کمزوری پھر دور نہیں ہوتی، یہ حدیث زیادہ مطلب کمزور ہوتی ہے، اس کا حسن تک پہنچنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ مزید تفصیل بڑی کتابوں میں آگے آئے گی۔ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث حسن لغیری کے درجے تک پہنچے گی، دو باتیں اس میں ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ وہ دوسری سند سے آ جائے، دوسری یا اس سے زیادہ مطلب 3 4 5 سندیں آ جائیں اور وہ دوسری سند اس جیسی ہو یا اس سے زیادہ کمی ہو۔ اور دوسرا یہ کہ حدیث کے ضعیف ہونے کا سبب یا تو راوی کے حافظے کی کمزوری ہو یا پھر سند کے اندر انقطاع ہو یا راوی مجہول ہو، اس طرح کی بھی صورت ہو تو وہ دوسری سند کے ساتھ جب آئے گی تو وہ کمزوری دور ہو جائے گی۔ لیکن اگر راوی جو ہے نا وہ فاسق ہے یا جھوٹا ہے، وہ والی کمزوری بہت سخت ہوتی ہے، اس کو دوسری سندوں کے ساتھ ملانے سے وہ کمزوری دور نہیں ہوتی۔ اس کا جو مرتبہ ہے الحسن لغیری ادنا مرتبہ من الحسن لذاتی، یہ حسن لذاتی سے کم ہے اور ضعیف سے اوپر ہے۔ حسن لذاتی یا حسن لغیری کے جب آپس میں تعارض ہوگا تو حسن لذاتی کو مقدم کریں گے، حسن لغیری کو اس سے مؤخر کریں گے۔ 5 اقسام ہے تو اس میں صرف ایک قسم کی جو ہے تعریف یاد کرنے کی ضرورت ہے، باقی پھر اسی سے نکل آئیں گے۔ صحیح لذاتی ایسی حدیث کے جس میں 5 صفات یا شرائط پائی جائیں، اس کا راوی عادل ہو، اس کا راوی تام الضبط ہو، مطلب حافظہ اس کا بالکل مضبوط ہو، اور اس کی سند متصل ہو اور حدیث شاذ نہ ہو، معلل نہ ہو۔ یہ 5 باتیں جس میں پائی جائیں گی وہ صحیح ذاتی ہو۔ اسی میں سے اگر باقی 4 پائی جا رہی ہیں، حافظہ کمزور ہے تو وہ حسن لذاتی ہے۔ اگر حافظے کے علاوہ باقی شرائط میں سے کوئی نہیں پائی جا رہی تو وہ ضعیف بن جائے گی۔ حسن لذاتی ہی کہ اگر کئی سندیں ہمارے پاس آ جائیں 2 یا 2 سے زیادہ تو وہ صحیح لغیری بن جائے گی۔ ضعیف کی اگر زیادہ سندیں ہمارے پاس آ جائیں تو وہ حسن لغیری بن جائے گی۔